أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز طلباء، سب سے پہلے ہم سب کو جس علم سے اللہ نے جوڑا ہے اس علم کی عظمت کو سمجھنا ہے. حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مفصل خطاب ہے مذہب اور سائنس کے نام سے، جو حضرت نے علی گڑھ میں پیش کیا تھا، جس میں پوری قوت سے حضرت نے ثابت کیا کہ روحانیات کا علم، اخلاقیات کا علم، وحی والا علم صفحہ نبوی میں پڑھایا جانے والا علم
اور قرآن جس حقیقی مقصد کی طرف توجہ دلاتا ہے اس کا علم یہ زیادہ ضروری ہے مشینوں کے علم کے مقابلے میں، چیزوں کے علم کے مقابلے میں۔ قرآن کا علم ہوائی جہاز بنانا نہیں سکھاتا، کمپیوٹر سائنس کی باریکیاں نہیں بتلاتا، یہ انسانوں کو بنانا بتلاتا ہے، انسانوں کے دل کو بنانا بتلاتا ہے۔ یہ ساری کائنات سدھر جائے گی اگر انسان سدھر جائے، انسان کا عمل بدل جائے گا اگر انسان کا دل بدل جائے۔ پورا قرآن انسان اور دل کو بنانا چاہتا ہے۔ آج پوری انسانیت پریشان ہے، دواؤں کی کمی کی وجہ سے نہیں، ہتھیار اور بم کی کمی کی وجہ سے نہیں، آج پوری انسانیت پریشان ہے مشینوں کی ترقی میں کمی کی وجہ سے نہیں، اخلاقی خرابیوں کی وجہ سے۔ ایک اللہ والے کا یورپ کے ایک ملک جانا ہوا، وہاں پر تعارف کروایا گیا، یہ ہوائی جہاز بنانے کی کمپنی ہے، یہ واشنگ مشین بنانے کی کمپنی ہے، یہ ٹرین بنانے کی کمپنی ہے، یہ کار بنانے کی کمپنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی انسان بنانے کی کمپنی بھی ہے؟ کیونکہ یہ سارے ہتھیار اور یہ ساری سواریاں صحیح استعمال نہیں ہو سکتی ہیں جب تک کہ اس کا چلانے والا انسان نہ بن جائے۔ انسانوں کے بنانے کی کمپنی، انسانوں کو بدلنے کی کمپنی۔ سعودیہ کی ایک یونیورسٹی میں جانا ہوا تو ایک انجینئر طالب علم سے ہم نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے اپنی انجینئرنگ کا موضوع بتلایا۔ انجینئرنگ بھی اپنی حد میں ضروری ہے، نظام و نصاب کو اسلامی بنانے کے ساتھ ضروری ہے، قرآن و حدیث کے علم کے ساتھ ضروری ہے، اپنی جگہ پر فرض کفایہ کا درجہ ہے۔ ان انجینئر صاحب نے کہا کہ میرے ریسرچ کا سبجیکٹ ہے اگر زلزلہ آئے تو ایسی عمارت بنائی جائے کہ جس میں کم سے کم جانی نقصان ہو، کم سے کم مالی نقصان ہو، تو میں ایسی عمارت کے تعمیر کرنے کے سلسلے میں ریسرچ کر رہا ہوں تاکہ سنگاپور، جاپان ایسے ممالک جہاں پر زلزلوں کے جھٹکے بہت آتے ہیں وہاں پر ایسی انجینئرنگ کو فروغ دیا جائے۔ یہ بھی انسانوں کی ضرورت ہے، لیکن زلزلے اصل آتے کیوں ہیں؟ آسمان اور زمین کا نظام چلانے والا اللہ، اور یقینی علم کیا کہتا ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت میں خیانت ہو، زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، ناچنے گانے والیاں عام ہو جائیں، مسجدوں میں آوازیں بلند ہو، ترمذی کی مفصل روایت، ماں باپ کی ناقدری کی جائے، دوستوں کو نزدیک کیا جائے، تب زلزلے آنے لگیں گے۔ اگر یہ اخلاقی خرابی ختم نہ ہو اور مشینی ترقی ہوتی جائے تو زلزلے تھمنے والے نہیں ہیں، اور آج تک بھی زلزلے تھمے نہیں ہیں۔ اصل علاج ہے انسانوں کی اخلاقی نظام کا درست کرنا۔ دوسرے درجے میں سائنسی ترقی کی فکر، دوسرے درجے میں تمدنی ترقی کی فکر۔ جو ملک ساری دنیا کو ایڈوانسڈ قسم کی دوائیں دینے والا ہے اور ترقی یافتہ قسم کی سرجری دینے والا ہے،
وہی ملک پوری دنیا کو بدترین قسم کی بیماریاں دینے والا ہے۔ کیا تمہاری دواؤں نے، کیا تمہاری فارمیسی نے، کیا تمہارے میڈیکل کے ریسرچ نے ایسی نت نئی مہلک سنگین بیماریوں کو روکا؟ نہیں روکا۔ بیماریاں تھمیں گی بے حیائی کے رکنے سے۔ یہ کسی سائنسدان کا ریسرچ نہیں ہے۔ سارے سائنسدانوں کا ریسرچ جہاں پر ختم ہوتا ہے وہاں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شروع ہوتا ہے۔ اور آقا نے فرمایا وَلَا فَشَ الزِّنَا فِي قَوْمٍ قَطْ إِلَّا كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتِ، جس قوم کے اندر بے حیائی پھیلے گی اس قوم میں اب نارمل ڈیتھ پھیلے گی، اس قوم میں غیر طبعی اموات پھیلیں گے۔ دواؤں کے بنانے کے ساتھ اولین درجے میں انسانیت کو یہ کوشش کرنا ہے کہ نبوت والے علم کو اپنائے۔ بہت تجربے کر لیے دواؤں پر، بہت تجربے کر لیے مشنریوں پر، اب ایک تجربہ ہی صحیح آسمانی علم کا کیا جائے، وحی والے علم کا کیا جائے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پانی پر زمین کو بچھایا اور جب زمین ہلنے لگی تو پہاڑوں کو رکھا۔ فرشتوں نے پوچھا کہ اللہ آپ کے خزانے میں پہاڑ سے بڑی کوئی طاقتور چیز ہے؟ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے فرمایا کہ ہاں، لوہا ہے جو ان پہاڑوں کو کاٹ دیتا ہے۔ اس سے بڑی کوئی طاقتور چیز ہے؟ فرمایا کہ وہ آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ اس سے بڑی کوئی طاقتور چیز ہے؟ فرمایا کہ پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اس سے بڑی طاقتور کوئی چیز ہے؟ ہوائیں ہیں جو سمندر کے تھپیڑوں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے پھینک دیتی ہے۔ اس سے بڑی طاقتور کوئی چیز ہے؟ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے فرمایا ہاں، ایمان والے کے ہاتھ سے دیا جانے والا وہ صدقہ جو ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے کو پتہ نہ چلے، اس کی طاقت ان ساری مادی طاقتوں سے بڑی ہے۔ اخلاص کی طاقت حدیث غار میں بتلایا گیا کہ تقوی اور معاملات کی صفائی اور والدین کی خدمت کا جذبہ، یہ تین عمل ایسے ہیں جو غار کے منہ پر سے چٹان کو ہٹا رہے ہیں۔ جہاں کوئی سرکاری امداد نہیں پہنچ سکتی ہے، جہاں کوئی انسان تعاون کے لیے نہیں آ سکتا ہے، وہاں پر کسی مشنری نے نہیں، کسی نیٹ ورک نے نہیں، روحانی اعمال نے، نبوی اعمال نے، نبوی علم نے یہ انسانوں کو نجات دی ہے۔ ظاہری اسباب نے نجات نہیں دی ہے۔ یہ اللہ والا علم اتنا بڑا ہے۔ خلافت عثمانیہ 650 سال، آدھی سے زیادہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی۔ خلافت عثمانیہ کی تاسیس اور بنیاد رکھے جانے کے بہت سارے واقعات ہیں تاریخ میں۔ ایک واقعہ پیر ذوالفقار صاحب نے نقل کیا کہ شاہ عثمان حالات کے بہت زیادہ دکھی تھے۔ اپنے زمانے کے ایک اللہ والے کے پاس گئے دعا کروانے کے لیے۔ بجلی کا زمانہ نہیں تھا، اندھیرے میں خانقاہ میں آرام کر لیا، دکھائی نہیں دے رہا تھا سرانے کیا ہے، پائنتی کیا ہے۔ بے چینی میں کروٹیں بدل رہے تھے شاہ عثمان، دیکھا کہ پائنتی کوئی کتاب رکھی ہوئی ہے، اٹھا کر دیکھا تو واقعی قرآن ہے، تو بہت زیادہ طبیعت پریشان ہو گئی۔
پہلے سے حالات میں گھرا ہوا ہوں، اب مجھ سے قرآن کی بے ادبی بھی ہو گئی۔ تو شاہ عثمان سر پر قرآن رکھ کر بہت دیر تک استغفار کرتے بیٹھ گئے، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے بے ادبی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجئے، بے ادبی ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کے شیخ نے ان کو بلایا اور بلا کر کہا کہ عثمان کیا کر رہے تھے تم؟ کہا کہ حضرت یہ واقعہ پیش آیا۔ تو ان کے شیخ نے کہا کہ ابھی خواب میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اور آقا مجھ سے فرما رہے تھے کہ عثمان نے قرآن کا اکرام کیا، ہم عثمان کی نسل کو صدیوں کی بادشاہت دے کر اکرام کرنے والے ہیں۔ شاہ عثمان نے کہا کہ حضرت ہوگا اللہ جب چاہیں گے، یہاں تو 2 روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، زندگی کے گزارے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت نے کہا کہ بھائی یہ تو مبشرات ہے، اس میں کیا شک کیا جائے گا۔ شاہ عثمان ایک گاؤں سے دوسرا گاؤں، ایک علاقے سے دوسرا علاقہ فتح کرتے چلے گئے۔ پھر وہ ایک دن آیا، اتنی بڑی سلطنت قائم ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو ملا قرآن کے ادب سے ملا۔ پہلے دربار میں قرآن لایا جاتا اور باادب اس سے رکھا جاتا، پھر اس کے بعد پورے اراکین سلطنت بیٹھا کرتے تھے۔ آج بھی توپ کاپی میوزیم میں ایک قاری کو رکھا گیا جو 24 گھنٹے قرآن پڑھے، کئی 100 سال گزر گئے، قرآن کی تلاوت نہیں رکی ہے۔ قرآن کے ظاہری ادب پر یہ ملا ہے، حقیقی عمل پر کیا ملے گا؟ تو میرے عزیزو، سب سے پہلی بات یہی ہے کہ علم نبوت کی عظمت اور علم نبوت کی تاثیر اپنے دلوں کے اندر بٹھائی جائے، تبھی ہمیں اپنے مقصد میں یکسوئی ہوگی۔ اور دوسری بات، یہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ اطمینان کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں پر نہیں فرمایا، نہ نبیوں سے کہا نہ ولیوں سے کہا، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ ابتلاء، امتحان، یہاں پر فقر بھی امتحان ہے، یہاں پر غنا بھی امتحان ہے، مالداری بھی امتحان ہے، ناداری بھی امتحان ہے، فتح بھی امتحان ہے، شکست بھی امتحان ہے۔ میں وہ مضمون سنانا چاہتا ہوں، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ ہے فلسفہ نعمت و مصیبت، فلسفہ نعمت و مصیبت، اور بہت ہی آسان الفاظ میں اس مضمون کو حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے طے شدہ چند بیانوں کے اندر ایک بیان یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ جس میں وہ نعمت اور مصیبت کا فلسفہ سمجھاتے تھے۔ یہ امتحان کی جگہ ہے۔ سب سے پہلا امتحان یہ ہے کہ یہاں سبب نظر آتا ہے، رب نظر نہیں آتا ہے۔ جو نظر آ رہا ہے وہ کرنے والا نہیں ہے، جو کرنے والا ہے وہ نظر آنے والا نہیں ہے۔ یہ امتحان انسانوں کا کہ اپنا یقین دکھائی دینے والے سبب پر سے ہٹائے، نہ دکھائی دینے والے اللہ کی طرف لگائے۔ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ زمین اگانے والی ہوتی، ہر زمین اگا لیتی، ہر موسم میں اگا لیتی۔ دانہ اگانے والا ہوتا، ہر دانہ اگا لیتا، ہر دانہ نہیں اگاتا ہے، ہر زمین نہیں اگاتی ہے۔ ایک ہی زمین کے مختلف خطے، کوئی زیادہ اگاتے ہیں، کوئی کم اگاتے ہیں، کوئی بالکل نہیں اگاتے ہیں۔ ایک ہی غذا 2 آدمی کھاتے ہیں، ایک کی صحت کے بنانے کا ذریعہ، ایک کی صحت کے کمزوری کا ذریعہ۔ یہ امتحان دیا گیا۔ اور دوسرا امتحان
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں رکھا اور بہت کڑے قسم کا امتحان ہے. اچھے اچھے قدم پھسل جاتے ہیں، نہ سمجھنے کی وجہ سے قدم پھسل جاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں مصیبت کی صورت ایک نظر آتی ہے، حقیقت الگ ہے. نعمت کی صورت ایک جیسی نظر آتی ہے لیکن حقیقت الگ ہے. مصیبت کی صورت کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیے کہ وہ حقیقت مصیبت ہے. نعمت کی صورت کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیے کہ وہ حقیقت نعمت ہے. اس کی چند مثالیں ہیں. ایک چارہ وہ ہوتا ہے جو چرواہا بکری کو چرانے کے لیے کھلاتا ہے، تو یہ واقعی نعمت ہے کہ چرانے کے لیے، افزائش کے لیے چارہ دیا جا رہا ہے. لیکن ایک چارہ وہی صورت والا ہے جو چرواہا بکری کو دیتا ہے ذبح کرنے کے لیے. چارے کی صورت ایک ہے لیکن ایک زندگی کے لیے ہے، ایک موت کے لیے ہے. ایک چھری وہ ہے جو دشمن اپنے دشمن پر چلاتا ہے قتل کرنے کے لیے، اور ایک چھری وہ ہے جو ڈاکٹر چلاتا ہے مریض پر علاج کرنے کے لیے. خون دونوں جگہ بہہ رہے ہیں اور دونوں جگہ کافی تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک جگہ خون کا بہنا صحت بنانے کے لیے اور ایک جگہ خون کا بہنا وہ آدمی کی جان لینے کے لیے عداوت میں ہے اور دوسرا محبت میں ہے. بچہ چھٹی میں گھر آیا، لڈو بنا کر گھی کے رکھے گئے، بہت ہی کرام کے ساتھ رکھے گئے. گھی کے لڈو، گھی کی روٹیاں محبت میں بھی نظر آ رہی ہے. چوہے گھر میں پریشان کر رہے ہیں، گھی کی روٹی زہر آلود رکھ دی گئی، ناراضگی کی وجہ سے رکھ دی گئی، محبت کی وجہ سے نہیں رکھی گئی. گھی کی روٹی کی صورت ایک ہے لیکن دونوں کی حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہے. گھر میں چوہوں نے پریشان کر دیا، اسے بھی پنجرے میں رکھا گیا. بہت سخت تکلیف دی جانے والی ہے. گرم گرم سلاخوں سے جلایا جائے گا، اس پر ٹھونسا جائے گا. اور ایک طوطے سے محبت ہے، ایک بلی سے محبت ہے، ایک خرگوش سے محبت ہے، اس کو بھی پنجرے میں رکھا گیا. پنجرے کی صورتیں ایک ہی جیسی ہیں لیکن ایک محبت میں ہے اور ایک عداوت میں ہے. ایک چاہ کر ہے، ایک نہ چاہتے ہوئے ہے. ایک تباہی کے لیے ہے، ایک آبادی کے لیے ہے. ایک بیماری وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور ایک بیماری وہ ہے کہ جس میں نمرود پریشان ہوا، سردرد، انتہائی تکلیف. بیماری کی صورت ایک ہی ہے لیکن بیماری کی حقیقت الگ ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری مصیبت نہیں، نعمت ہے. حضرت ایوب کی بیماری نے انہیں قریب کیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبے میں اس مضمون کو سمجھایا بہت ہی عجیب مثالوں کے ذریعے سے. دشمن سے لڑائی ہوتی ہے نا، تم اسے دبوچ لیتے ہو، اس کی سانس اکھڑنے لگ جاتی ہے، اس کا گلا دبا دیتے ہو. اور جب ماں اپنے چھوٹے بچے سے محبت کرتی ہے، دوست سے محبت کرتا ہے تو اسے بھی گلے سے ایسا دبا لیتا ہے کہ چیخیں نکل جاتی ہے. دبا لینے کی صورت، دبوچ لینے کی صورت بظاہر ایک ہے. یہاں پر بچہ روتا نہیں ہے، وہاں پر دشمن چھڑانے کی کوشش کرتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان سے شکایت کا کوئی بول نہیں آیا. حضرت ایوب علیہ السلام کو اس بلا نے اللہ سے قریب کر دیا. اسی لیے صوفیہ نے لکھا، جو بلا تجھے اللہ سے قریب کر دے وہ بلا ہونے سے زیادہ تیرے لیے عطا ہے. کامیاب بیمار وہ نہیں ہے جو صحت مند بن جائے، کامیاب بیمار وہ ہے جس کی بیماری اس کو اللہ سے قریب کر دے. اگر غربت نے تجھے اللہ سے قریب کیا
تو یہ غربت نعمت ہے تیرے لیے، اور اگر دولت نے تجھے اللہ سے دور کر دیا تو یہ نعمت نہیں، تیرے لیے مہلت ہے۔ بیماریوں کی صورت ایک ہے، نعمت کی صورت ایک ہے۔ ایک دولت اللہ تعالیٰ نے قارون کو عطا فرمائی، اور ایک دولت حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی۔ دولت کی صورت ایک ہے، لیکن حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی دولت نے اتنا اللہ سے قریب کیا کہ حضرت عمر نے جو کمیٹی بنائی اپنے بعد خلیفہ طے کرنے کی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی بے نفسی پر اور ان کے تقوی پر، ان کے قوت فیصلہ پر، وحدت امت کے جذبے پر اتنا اعتماد تھا کہ اس کمیٹی میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو بھی طے کیا گیا۔ بدر میں 70 کافر قتل کیے گئے، احد میں 70 صحابہ شہید کر دیے گئے۔ میدان جنگ میں کافر نے کہا چلو بدلہ ہو گیا، ہمارے 70 تمہارے 70 برابر ہو گئے۔ صورت ایک جیسی نظر آ رہی تھی۔ دوسرے صحابی نے کھڑے ہو کر کہا نہیں، بدلہ برابر نہیں ہے، تمہارے جو بدر میں مرے ہیں وہ جہنمی ہیں، ہمارے جو 70 شہید ہوئے ہیں وہ جنتی ہیں۔ یہ اللہ کے لیے مرنے والے ہیں، یہ دین کی اشاعت کے لیے شہید ہونے والے ہیں، تمہارے مرنے والے للہیت کی بنیادوں پر نہیں، انہوں نے توحید کو نہیں جانا، انہوں نے اسلام کو نہیں جانا۔ دولت کی صورت ایک، حضرت حسین رضی اللہ عنہ شکست کھا کر بھی جیت رہے تھے اور یزید جیت کر بھی ہار رہا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مر کر بھی، شہید ہو کر بھی زندہ تھے اور زندہ ہے، اور یزید زندہ رہ کر بھی مر چکا تھا۔ زندگی کا ایک ایک دن اتنی بے چینیوں میں گزرا یزید کا، اور ایک ایک دن ایسے اخلاقی انارکی، سیاسی انتشار اور ایک ایک فوج کے کٹنے میں گزرا ہے کہ یزید اس کے بعد سکون نہیں لے سکا۔ لیکن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ آج تک انسانیت کے لیے حق پر مرنے کی مثال بن گئے، حق پر شہید ہونے کی نظیر بن گئے۔ تو میرے بزرگوں، جو صورت کے اعتبار سے نعمت نظر آئے وہ حقیقت میں نعمت ہونا ضروری نہیں ہے، جو صورت کے اعتبار سے مصیبت نظر آئے اس کا حقیقت میں مصیبت ہونا ضروری نہیں ہے۔ اصل نعمت اللہ کی اطاعت ہے، اصل نعمت حالات کا بدلنا نہیں، احکامات کا پورا ہونا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ۔ حالات کا بندہ نہیں، احکامات کا بندہ بننا ہے، حالات کا بندہ نہیں، احکامات کا بندہ ہے، اور احکامات کے ذریعے سے ہی حالات بدلنے والے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک زمانہ وہ آیا کہ انہیں سمرقند والوں نے اکرام کے ساتھ بلایا، ان کے اوپر سونے چاندی نچھاور کیے، لیکن اس کے بعد کچھ دن ایسے آئے کہ بہت ذلت کے ساتھ نکالا گیا، بے اکرامی کے ساتھ نکالا گیا۔ ہماری یہ لائن اور یہ دین کی خدمت کے راستے ضروری نہیں ہے کہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ فتوحات ملیں۔ رسمی عالم نہ بنیے، انقلابی عالم بنیے، اور جو انقلابی عالم ہیں، استقامت والے عالم ہیں، ان کے امتحان کے لیے اس قسم کی چیزوں کا آنا ضروری ہے۔ امتحان کے بغیر کس کی ترقی ہوتی ہے؟ ترقی چاہتا ہوں امتحان کے بغیر۔ ایسا کوئی نظام نہیں ہے کہ امتحان کے بغیر آگے کی جماعت اور آگے کے مقام کی ترقی مل جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اصل یہ جملہ مجھے نقل کرنا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ حضرت ایک دن وہ تھا نا آپ کا استقبال کیا گیا، اور ایک دن یہ ہے بڑی تذلیل سے نکالا گیا،
اور ہجرت کے حالت میں قسم پرسی کے عالم میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا ابالی بہذا ولا بذاک اذا سلم دینی، مجھے غم نہیں ہے لوگوں کے استقبال کا، مجھے غم نہیں ہے لوگوں کی ناقدری کا، اگر میرا دین صحیح سالم باقی ہے، اگر اعمال پر استقامت میری باقی ہے تو مجھے نہ لوگوں کی تھو تھو کا غم ہے، نہ لوگوں کی واہ واہ کی فکر ہے۔ وہاں پر طائف کا استقبال، مدینہ والوں کا استقبال برابر ہوا کرتا ہے۔ طائف کا استقبال مایوسیاں پیدا نہیں کرتا اور مدینہ پاک کا استقبال عجب پیدا نہیں کرتا۔ طائف کا استقبال دل کا رخ یہ پیدا کرتا ہے ان لم یکم بک علی غضب فلا ابالی، اے اللہ آپ اگر ناراض نہیں ہیں تو میرے لیے کافی ہے، مجھے ان پتھروں کا غم نہیں، آپ کی ناراضگی کا غم ہے۔ ان لم یکم بک علی غضب فلا ابالی۔ اور مدینہ پاک کے استقبال کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے ہیں اور آقا پیچھے ہیں۔ حضرت ابوبکر سارے مسافے نمٹاتے ہیں، موقع آیا دھوپ نکل گئی، تپش نگلنے لگی، حضرت ابوبکر چادر پکڑ کر آقا پر کھڑے ہو گئے۔ تب دنیا نے سمجھا کہ خادم کون ہے، مخدوم کون ہے۔ تیسرا امتحان اور تیسری آزمائش یہ ہے کہ جب تک یہ دنیا ختم نہیں ہوگی آخرت اس وقت تک کھلے گی نہیں، اور جب آخرت کھل جائے گی تو پھر یہ دنیا چھپ جائے گی۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ ہمارا یہ یقین ہے کہ یہ دنیا پورے بدلے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا پورے انعام کی جگہ نہیں ہے۔ سواء محیاہم ومماتہم، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ نمازی اور بے نمازی برابر ہو جائے، حرام خور اور زکوٰۃ دینے والا برابر ہو جائے، باحیا اور بے حیا برابر ہو جائے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا یہ کوئی اندھے کی لاٹھی ہے؟ کیا کوئی پاگل اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے؟ قدم قدم پر اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے آخرت کی طرف متوجہ کیا۔ تو میرے عزیزو، ان اصولوں کے جانے بغیر اور آخرت کو منزل بنائے بغیر آپ دین کی خدمت پر جینے اور دین کی خدمت پر مرنے کے ارادے نہیں کریں گے۔ کیا ہوا؟ کیا تجارت کرنے والوں کے مسائل حل ہو گئے؟ کیا دنیا کے بڑے بڑے کاروباریوں اور بڑے بڑے انجینئروں اور ڈاکٹروں کے گھروں میں جنازے نہیں اٹھتے؟ کیا بیماریاں نہیں آتی؟ کیا انہیں تنگیاں پیش نہیں آتی؟ آتی ہیں، ہم سے زیادہ پیش آتی ہیں۔ ان کے لیے نبھانا دشوار ہو جاتا ہے، ہمارے لیے آسان ہے اللہ سے تعلق کی وجہ سے، ہمارے لیے آسان ہے اللہ کی ذات پر ایمان کی وجہ سے، تقدیر پر ایمان کی وجہ سے۔ میں صرف ایک مثال سناتا ہوں۔ اللہ کی ایک نیک بندی ایک اللہ کے ولی سے اپنا اصلاحی تعلق رکھتی تھی، پیٹ کے درد میں انتقال ہونے لگا اور بہت سخت قسم کی تکلیف۔ وہ اللہ کی بندی مرتے وقت یہ کہہ رہی تھی، میرے رب ہم اس حال میں آپ سے راضی ہیں، بس آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ ہم اس حال میں آپ سے راضی ہیں، آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ ہم اس حال میں آپ سے راضی ہیں، بس آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ یہ ایمان ہے جو ناموافق حالات میں چلاتا ہے۔ کن قنیعا تکن اشکر الناس، ارضا بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصل ایک ضابطہ ہے، جب تک آدمی اس ضابطے کو نہیں سمجھتا دنیا کی رنگ رنگیلیوں سے متاثر ہو جاتا ہے۔ جب تک اس ضابطے کو نہیں سمجھتا دنیا کی دوڑ میں بھاگنے والوں کے ساتھ بھاگنے لگ جاتا ہے، موازنہ کرنے لگ جاتا ہے۔ میرے پاس سونا کم ہے، فلانے کے پاس سونا زیادہ ہے، میرا مکان چھوٹا ہے، دوسرے کا مکان بڑا ہے، میری گاڑی چھوٹی ہے، فلانے کی گاڑی بڑی ہے۔ ضرورتوں کا انکار نہیں، لیکن ضرورت وہ ہے جس کے بغیر ضرر ہو۔ انسانوں کا مسئلہ
ضرورتوں کا نہیں، انسانوں کا مسئلہ خواہشات کا ہے۔ انسانوں کی بے چینیاں ضرورتوں سے زیادہ انسانوں کی بے چینیاں خواہشات کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ضابطہ یہ بنایا کہ انبیاء کو، اولیاء کو، خدام دین کو اکثر و بیشتر حکومت نہیں دی، دولت و اسباب کی فراوانی نہیں دی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا راز یہ بتلاتے ہیں، اس لیے کہ جس مذہب کے پیشوا کے پاس غیر معمولی مالی فراوانی آئی، وہ مذہب بگاڑ دیا گیا اور وہ مذہب اپنی عوام سے کٹتا چلا گیا اور اس کے پادری اپنی عوام سے دور ہوتے چلے گئے۔ ہمارے اکابر نے سوچ سمجھ کر کیا۔ دارالعلوم دیوبند میں پہلے مطبخ نہیں تھا۔ یہ بات مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے نظام تعلیم و تربیت میں نقل کیا۔ حضرت گنگوئی سے لوگوں نے ابتدائی دور میں کہا حضرت مطبخ بنا دیں گے۔ طلباء گاؤں کے گھروں میں، طے شدہ گھروں میں جاتے ہیں، اپنا کھانا لے کر آتے ہیں۔ یو پی میں اب بھی رواج ہے اور بڑی قدردانی کے ساتھ اکثر و بیشتر گاؤں دیہات کے لوگ امام صاحب کے 2 وقت کا کھانا، 3 وقت کا کھانا پہنچاتے ہیں۔ حضرت گنگوئی نے فرمایا ہاں بھائی، مطبخ قائم ہو سکتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے فارغ ہونے والوں میں عوام سے استغنا پیدا نہ ہو جائے، وہ یہ سمجھیں کہ ہماری خدمت ان عوام نے کی ہے، ہمیں فراغت کے بعد ان کی خدمت کرنا ہے۔ دینی خدمات کے اعتبار سے احتیاج اور دینی خدمات کے اعتبار سے عوام میں دلچسپی اور عوام کے ساتھ احسان مندانہ سلوک ان کا باقی رہے، اس لیے میں اپنے دارالعلوم میں مطبخ بنانا نہیں چاہتا۔ زمانے بدلے، رائے بدلی اور صلاحیتوں کا فرق ہوا، عوام کی عادتوں کا فرق ہوا تو مطبخ بنا دیے گئے، لیکن میں اصل اکابر کا رجحان اور منشا بتلانا چاہتا ہوں۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو دین کی خدمت میں لگانے کا جذبہ، عام طور پر وہی طلباء پھسلتے ہیں، وہی طلباء بہکتے ہیں، وہی طلباء جلدی تجارت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہی طلباء دین کی خدمت کو بہت آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں، جس کا کسی اللہ والے سے تعلق نہیں ہے، جس کا کسی استاد سے تعلق نہیں ہے۔ یہ کیسی دلوں کی مردگی ہے۔ 6 سال ایک استاد کے پاس پڑھا، آیا تھا بیٹھنے کا سلیقہ نہیں، آیا تھا لکھنے کا انداز نہیں، آیا تھا انتہائی جاہل گوار، ایک دیہات کا رہنے والا۔ میرے استاد نے محنت کی، کتنا بڑا عجوبہ ہے اور کتنی بڑی ان مدرسوں کی کرامت ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ منبر پر کھڑا ہو جائے، محراب میں کھڑا ہو جائے اور ایسی کرسی پر بیٹھنے لگ جائے، بھری محفل میں اپنا مدعا رکھنے لگ جائے۔ یہ میرے اساتذہ کی محنت کے سوا کیا ہے؟ اب آدمی آنکھ دکھلانے لگے، بے ادبی کرنے لگے، پیٹھ پیچھے گستاخی کرنے لگے، ناشکری کے جراثیم پنپنے لگے۔ ایسے بدنصیب کو خدمت دین کے لیے قبول نہیں کیا جائے گا۔ میرے عزیزوں، اپنے اساتذہ سے تعلق کو مضبوط کرو، اپنے اساتذہ کے مشورے کے حوالے ہو جاؤ، اپنے ناظم صاحب سے قدم قدم پر ازدواجی زندگی کے مسائل، معاشی زندگی کے مسائل۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے، ان دوست صاحب کے پورے خاندان کے لوگ جدہ میں رہتے ہیں، سب ایک بھائی ان کے سائنٹسٹ ہیں اور باقی بھائی انجینئر ہیں، اسٹیل کی کمپنی ہے حیدرآباد میں اور جدہ میں ملازمتیں ہیں۔ ماں باپ نے بڑا شاندار مکان بنایا۔ ماں باپ بار بار کہتے تھے کہ بیٹا ہم جب تک زندہ ہیں یہ مدرسے کی تنخواہ پر کب تک رہے گا، ہم بھائیوں سے تجھے کچھ بڑی موٹی رقم دلا دیں گے، کچھ کاروبار شروع کر لے۔ تو ہمارے وہ دوست صاحب
اپنے شیخ قاری امیر حسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے۔ کون ہے قاری امیر حسن صاحب؟ شیخ العربی والعجم، جن کے بارے میں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب فرماتے تھے امیر حسن کسی غار میں بھی بیٹھ جائے گا، لوگ استفادے کے لیے اس کے پاس آئیں گے۔ امیر حسن کون ہے؟ جو ایک تکیے جیسے بیگ میں اپنے 2 جوڑے رکھ کر پوری دنیا کا سفر کرتا ہے۔ امیر حسن کون ہے؟ مرنے کے بعد 11 سال کے حج کی بکنگ طے تھی، لوگ قطار میں کھڑے ہوئے تھے کہ حضرت 2024 کا حج میرا ہوگا، 2025 کا حج میرا ہوگا۔ ایک تو امیر حسن بن کے بتائے، پھر دیکھے کہ فتوحات کیا ملتی ہیں، اس دنیا کی کیا اہمیت ہے۔ جو اللہ مخلوق میں محبوبیت دے دیتا ہے، کیا وہ 2 روٹی نہیں دے سکتا ہے؟ جو اللہ آپ کے ذریعے سے 10 گھروں کو آباد کر دیتا ہے، کیا وہ آپ کے ذاتی گھر کو ویران کر دے گا؟ کیا وہ اللہ جو آپ کے ذریعے سے 10 نوجوانوں کو حلال روزگار سے جوڑتا ہے، کیا وہ اللہ آپ کی اولاد کو بغیر روٹی کے مار دے گا؟ وہ اللہ جو 10 بیٹیوں کے رشتوں کا انتظام آپ کے مسجد و محراب کے ذریعے سے کرواتا ہے، کیا وہ آپ کی بیٹیوں کو بانجھی رکھ دے گا؟ یہ کیسی بے یقینی ہے، یہ کیسی بے توکلی ہے۔ تو میرے عزیزو، اپنے آپ کو حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمت اللہ علیہ سے جا کر انہوں نے مشورہ کیا۔ حضرت قاری صاحب نے ایک ہی جملہ کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ سونے چاندی کو چھوڑ کر گارے مٹی کا کاروبار کریں گے؟ سونے چاندی کو چھوڑ کر گارے مٹی کا کاروبار کریں گے؟ یہ ایک جملہ ہے کہ ان عالم دین کو اللہ نے توفیق دی کہ وہ ایک اسکول چلائیں، اللہ نے توفیق دی حفظ کا مکتب چلائیں، اللہ نے توفیق دی کہ مختلف علاقوں کے اندر مکاتب آباد کریں۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، اپنے آپ کو کسی استاد کے مشورے کے تابع کرنا، اپنے والدین کو اپنے اساتذہ یا کسی اللہ والے کے مشورے کے تابع کرنا۔ میرے والد ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، مزدور ہیں، کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، کسان ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے علماء کی معاشرت کیسے ہوتی ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ علماء کی معاش کیا ہوتی ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء کو حصی نعمتیں کم دیتا ہے، معنوی نعمتیں زیادہ دیتا ہے۔ پیسوں کا مقصد ضرورت کا پورا کرنا، پیسوں کا مقصد اچھا پہننا، پیسوں کا مقصد عزت کا ملنا، پیسوں کا مقصد اچھا کھانا۔ اگر مجھے پیسے گننے کو نہ ملیں اور یہ ساری نعمتیں مل جائیں، حکومت کے بغیر عوام الناس میں وجاہت مل جائے، دولت کے بغیر ضرورت پوری ہو، سونے چاندی کے بغیر باحیا بیوی مل جائے، بڑی بڑی گاڑیوں کے بغیر وفادار اولاد مل جائے، تو یہ معنوی نعمتیں حصی نعمتوں سے بڑی ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس اینٹ تو جڑے ہوئے ہیں، دل جڑے ہوئے نہیں ہیں، جن کے پاس کلو کلو سونا ہے، حیا والی بیویاں نہیں ہیں، جن کی اولاد کے پاس برق رفتار سواریاں تو ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی اولاد نہیں ہے۔ ان کو دنیا کا ظاہر ملا، دنیا کی حقیقت نہیں ملی۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ غافلون۔ انہیں صرف دنیا کی ظاہری لذتیں ملی ہے، حقیقی لذتیں اللہ آپ کو دے رہے ہیں، آپ کو دیتے ہیں۔ اگر اس علم کی حقیقت کو پورا اپنایا جائے اور اس علم کے پھیلانے کو اپنی زندگی کا مشن بنایا جائے، اور پھر آخری بات، میرے بزرگوں، آپ اور مجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں مسجد مدرسے میں پڑھے رہوں گا، فاقے آ جائیں گے کہیں، میں مسجد مدرسے میں پڑھے رہوں گا، تنگیاں آ جائیں گی کہیں۔ حضرت شیخ الحدیث
مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کے نام پر فاقے آ جائیں، اللہ کے کام پر فاقے آ جائیں، ہم جیسے بدکار اس قابل نہیں ہیں، اس کے لیے تو نبیوں کی قسمت چاہیے، اس کے لیے تو ولیوں کی قسمت چاہیے۔ ہم جیسے کمزوروں کو اللہ تعالیٰ عافیت سے ہی چلاتے ہیں، ہم جیسے کمزوروں کو زمانے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی راحتوں کے ساتھ ہی چلاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ہمارے دل میں وہ واقعہ عز بن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ کا، نجم الدین ایوب نے جلاد کو بھیجا، جاؤ عز بن عبدالسلام کی گردن لے آؤ۔ ایک مسئلے میں ٹکراؤ کی وجہ سے، ایک مسئلے میں انبن کی وجہ سے جلاد نکلا نجم الدین ایوب کا عز بن عبدالسلام کی گردن لینے کے لیے۔ عز بن عبدالسلام اسرار شریعت کے ماہر زبردست فقیہ عز بن عبدالسلام کا بیٹا دوڑا ہوا آیا اور کہنے لگا ابا جی پتہ ہے بادشاہ کا جلاد نکل گیا آپ کی گردن لینے کے لیے۔ عز بن عبدالسلام نے فرمایا ان اباک احقر من ان یقتل فی سبیل اللہ، بیٹا تیرا باپ اتنا اچھا نہیں ہے، ان کی تواضع کی بات ہے، بے نفسی کی بات ہے، بیٹا تیرا باپ اتنا اچھا نہیں ہے کہ اس کی گردن اللہ کے نام پر قبول ہو جائے، ہو جاتی ہے تو اس سے بڑی دولت کیا تھی، لیکن تیرے باپ کا عمل اتنا اچھا نہیں ہے، کوئی فاقے نہیں آئیں گے، کوئی تنگی نہیں آئے گی، عزم کرو دین کی خدمت پر جینے اور دین کی خدمت پر مرنے کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ جو بڑوں نے محنتیں کی، ہمارے تبلیغی بھائی بہت موٹی زبان میں کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے ڈنڈے کھا کر کام کیا، ہم انڈے کھا کر بھی کام کر لیں تو بہت بڑی بات ہے، اور اللہ نے انڈے کھلا کر ہی کام کر لینے کا انتظام کر رکھا ہے۔ حضرت مولانا عبید اللہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زندگی کے آخری دنوں میں فرماتے تھے نظام الدین میں کہ ہمارے گولروں کو دیکھو، ہمارے کولروں کو نہ دیکھو۔ وہاں پر فاقے رہتے تھے وہاں الیاس صاحب کے ساتھیوں پر، تو درخت کے گولر کھاتے تھے، خاص قسم کا پھل ہوتا ہے۔ فتوحات کا دور آیا، جسم بوجھل ہو گیا تھا، ایک کنارے پر رہتے، کولر لگا ہوا رہتا، تو وہ آنے والوں سے فرماتے تھے ہمارے گولروں کو دیکھو تو کام کرو گے، ہمارے کولروں کو دیکھو گے تو کام نہیں کرو گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم اجعلنا من عبادک المقبولین الغر المحجلین۔ اللہم انا نسألک عیش السعداء ونزول الشہداء۔ اللہم اجعلنا ہداة مہتدین غیر ضالین ولا مضلین۔ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن الیقین ما تہون به علینا مصائب الدنیا۔ اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔